جو پٹی ہے اس پٹی میں کئی لاکھ مسلمان آباد ہیں، وہ ان کی جائیداد ہے، وہاں ان کے گھر ہیں، وہاں ان کی ملکیت ہے، وہاں ان کی تجارت چلتی ہے۔ تو اب ان کو خالی کر کے ملٹری آ کے اسرائیل کی وہاں نکال کے ان پر ظلم زیادتی کر کے مار دھاڑ کر کے ان کو وہاں سے نکالنا شروع کیا اور مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کرنا شروع کیا۔ آپ نے شاید دیکھا ہوگا کئی سالوں سے جو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھتے ہیں، ان نماز پڑھنے والے مصلیوں پر یہ اسرائیل کی ملٹری وہاں ظلم ڈھاتی ہے، نماز پڑھنے والوں کی بے حرمتی کرتی ہے، مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کرتی ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے دل روتے ہیں اور مسلمان ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اے اللہ اس ظلم و بربریت سے جہاں بھی مسلمان پریشان ہے اور جہاں بھی انسان پریشان ہے اس کی حفاظت کرے۔ بہت افسوس ہوا اس وقت جبکہ اتنے سالوں سے فلسطین جو بالکل نہتے ہیں، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے اور یہ تو اپنے گھروں میں اور اپنی ملکیت پر مقیم ہے، اور ایسے کمزور لوگوں کو نکال کر ان پر ظلم ڈھانے والے اور کئی سالوں سے ان پر زیادتی کرنے والے لوگوں پر ایک لفظ بھی کہے بغیر امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ آ کے جو بیان دیا وہ بہت افسوسناک ہے کہ اب یہاں یہ جو پریشانی آئی ہے کہ اسرائیل میں دیکھو کہ یہ عورتیں بچے ان پر، جی ہاں اس پر ہمیں بھی افسوس ہے۔ انسان کا اگر خون بہتا ہے، مسلمان ہر ایک کے خون کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں اگر ان کا خون بہتا ہے اور اگر ان پر زیادتی ہوتی ہے تو مسلمان پریشان ہوتا ہے۔ میرے نبی کا بھی فرمان یہ ہے کہ اگر تم کسی پر یعنی کسی محاذ پر بھی نکلے ہو، اگر تمہارے اوپر زیادتی ہو رہی ہو اور تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہو، تشدد برپا ہو رہا ہو، اس کے باوجود اگر تم وہاں اس علاقے میں محاذ آرائی کے لیے نکلے ہو، اس بات کا خیال رکھو کہ عورتوں پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہ ہو اور تمہارے مقابلے میں نہ آئے، اس کے ساتھ کسی طرح کی کوئی زیادتی نہ ہو، بچوں کا خون نہ بہے، بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، بوڑھوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، اور جو بیمار ہیں جو کمزور ہیں ان پر کسی طرح کی کوئی زیادتی نہ ہو۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ یہ جو جنگ ہوتی ہیں اس سے طرفین کا نقصان بلکہ انسانیت کا خون ہوتا ہے، اس کے لیے ہر ایک ملک کو کھڑا ہونا چاہیے۔ جہاں بھی جو ظلم ہوتا ہے، جو زیادتی ہوتی ہے، اس کے خلاف ہر ایک ملک کو کھڑے ہونا ہے، لیکن ایسا نظر نہیں آتا، اب تک خاموش رہے۔ لیکن ذرا سا کیا ہو گیا کہ فوراً بیان بازیاں اور اس کی یہ ساری چیزیں، لیکن کیا کریں کچھ اور ہوتا ہے۔ اور یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے سے غلط خبریں بھی گردش کرنے لگتی ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے ہماری اس ریاست کے حضرات علماء نے اور خاص طور پر حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو حالات اس وقت فلسطین میں ہیں، جو حالات اس وقت غزہ میں ہیں، جو حالات اس وقت اسرائیل میں ہیں، اور ان تمام حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے یہ اعلان کیا ہے انسانیت کا خون یہ ہمارے نزدیک بڑا عظمتوں والا ہے۔ قرآن نے بھی فرمایا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ جس کسی نے بھی کسی ایک کی، ہاں یہ یاد رکھیں، جو بالکل معصوم ہے اور مظلوم ہے اور اس پر کسی طرح کی کوئی یعنی پابندیاں نہیں ہیں، لیکن اس پہ جا کے ظلم ڈھا کے اس کا خون اگر ضائع ہو رہا ہے تو اس پر ضرور آواز اٹھانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی غلط آدمی کام کر رہا ہے تو کیا ہم جب بھی خاموش رہ جائیں، جب بھی ہمارے منہ بند رہے؟
نا نا نا، انسانیت کی حفاظت کے لیے ضرور ہم آواز اٹھائیں گے۔ اب جو اسرائیل اتنے سالوں سے کرتا آ رہا ہے، اس کے بالکل بھری مجلس میں ان تشددات کی ہم بالکل مذمت بیان کرتے ہیں۔ کیا ضرورت تھی کہ فلسطین جہاں مسلمان آباد تھے لاکھوں اور وہ ان کی ملکیت تھی، وہاں ان کے گھر تھے، ان کو خالی کرا کے ان پہ زبردستی قبضہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مسجد حرام، مسجد اقصی میں نماز پڑھنے والوں پر زیادتی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جی ہاں، اس پر ضرور آواز اٹھانا چاہیے عالم کی تمام جماعتیں، اور یہ جو اقوام متحدہ بنا ہوا ہے، اب ان کو یقین بنانے کے لیے یہ کوششیں کرتا ہے کہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اب تک ہونے والا یہ ظلم، یہ تشدد اور یہ زیادتیاں اس کے اوپر آواز اٹھائے، یا یہ ہے کہ یہ خاموش بیٹھ جائے، کوئی کام نہ کریں، اب کچھ ہو جائے تو اس وقت کھڑا ہو جائے۔ نا نا نا، یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ ہم ہر دہشت گردی کے خلاف ہیں، لیکن امن کو یقینی بنانے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونے والی قوم ہے۔ امن باقی رہے، اس کے لیے جو بھی راستے اختیار کرنا پڑتا ہے وہ ضرور ہم اختیار کریں گے، لیکن سب سے بہترین راستہ بات چیت کا راستہ ہے۔ ملکوں کو چاہیے کہ بات چیت کے ذریعے انسانیت کی حفاظت کے لیے جو راستے اختیار کیے جاتے ہیں وہ راستے اختیار کریں۔ جی ہاں، یہ جو اب تک وہ سارے بچے جو فلسطین میں یتیم ہو گئے، وہ مائیں، وہ جوان بچیاں جن کے نکاح بھی ہوئے تھے وہ بیوہ ہو گئے، کیا ان کا کوئی لحاظ نہیں؟ کیا ان کی کوئی قیمت نہیں؟ اقوام متحدہ کو کیا نظر نہیں آتا کہ ان پر کیا ہوا ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، بالکل ہونا چاہیے، آواز بلند کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک کے حکومت کے نمائندے نے کل ہی اعلان کیا کہ فلسطین پر جو زیادتی ہوئی ہے اس کو بھی ہم کنڈم کرتے ہیں، یہ کل کا اعلان آیا۔ جی ہاں، ہمارے ملک کو بھی انسانیت کے لیے کھڑا ہونا ہے، انسانیت کا ساتھ دینا ہے، انسانیت کی حفاظت کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونا ہے۔ جی ہاں، انسانیت کی حفاظت کا درس میرے نبی نے دیا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، بالکل صاف الفاظ میں پوری ریاست کرناٹک کے علماء، مفتیان، مشائخ، صوفیاء کرام اور تمام مسلمانوں نے کرناٹک پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ جو کچھ زیادتیاں اس وقت فلسطین میں ہوئی ہیں اور مسلمانوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، اور اس پر اسرائیلی جو فوج ہے جو زیادتی کر رہی ہے، اس کو بھی پرزور الفاظ میں ہم سب مل کے مذمت کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال پورے عالم میں انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت جو فلسطینیوں پر جو تشدد ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ جو تشدد ہو رہا ہے، اللہ ان بے گھر بچوں کی، یتیم بچوں کی اور بیوہ عورتوں کی، کمزوروں کی، ضعیفوں کی اللہ پورے انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ ہم کبھی نہ جنگ کے قائل ہیں، نہ جنگ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، ہم تو امن چاہتے ہیں اور امن کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب انسانیت کی حفاظت فرما، جہاں کہیں بھی ہو کسی انسان کا خون نہ بہے، کسی بھی انسان کا خون نہ بہے، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اس وقت جو حالات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا دل رو رہا ہے اور ہماری روح تڑپ رہی ہے، اللہ ہماری اس فریاد کو سن لے۔
اور مسلمانوں کو سکون عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو تحمل کے ساتھ اور پورے جذبے میں قابو میں رہ کر کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔